السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں پھر سے آپ کی بارگاہ میں ایک بڑا پیارا واقعہ لے کر، ایک مجاہد نوجوان کا حیرت انگیز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو قدامہ شامی کے نام سے معروف و مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جہاد کی محبت خوب ڈال رکھی تھی، چنانچہ وہ اکثر و بیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ واقعات جہاد میں سے جو سب سے تعجب انگیز واقعہ آپ نے دیکھا ہو وہ ہمیں سنا دیجیے۔ شیخ ابو قدامہ نے فرمایا کہ سنو، میرا ایک دفعہ رقہ جانا ہوا تھا کہ کوئی اونٹ خرید لوں جو ہمارے اسلحے کے اٹھانے اور لے جانے کے کام آئے۔ چنانچہ میں ایک دن دریائے فرات کے قریب رقہ نامی اس شہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو قدامہ، میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پر واعظ کہتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اللہ نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نوازا ہے۔ میں نے اپنے اکھڑے ہوئے بالوں سے ایک رسی بٹلی ہے اور اس پر میں نے مٹی ملی ہے تاکہ بالوں کی بے پردگی نہ ہو۔ آپ اس رسی کو لیجیے اور جب دشمن کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے تو تلواریں ٹکرانے لگیں، تیر پھینکے جانے لگیں اور نیزے سانپوں کی طرح باہر نکل آئیں تو آپ اس رسی کو اپنے جہادی گھوڑے کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں۔ اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑے تو کسی ضرورت مند مجاہد کو دیجیے۔ میں اس سے عمل سے یہ چاہتی ہوں کہ میدان جہاد کا گرد و غبار میرے بالوں کو لگ جائے۔ میں ایک بیہودہ عورت ہوں، میرے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میرا کنبہ جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی، لہٰذا میری جگہ آپ میرے ان بالوں کو جہاد میں استعمال کریں۔ پھر اس عورت نے کہا، اے ابو قدامہ، یہ بھی بات سن لو کہ جب میرا شوہر شہید ہو گیا تھا اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا۔ اس لڑکے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور جہادی ٹریننگ کر کے گھوڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کر لی ہے۔ نیز وہ تیر اندازی میں غضب کا ماہر ہے۔ وہ رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اس وقت وہ خوب جوان ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ آج کل وہ اپنی زمینوں میں کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آئے گا اور آپ یہاں موجود ہوں گے تو میں اس جوان سال بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے بطور قربانی پیش کروں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عزت و عصمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجیے۔ میں نے اس عورت سے وہ بٹی ہوئی رسی لے لی تو دیکھا کہ وہ اس کے سر کے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے سامنے اس رسی کو اپنے سامان میں محفوظ کر کے رکھیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ میں نے رسی کو محفوظ کر کے رکھا اور رقہ سے اپنے ساتھیوں سمیت نکلنے لگا۔ جب ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعے کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ایک شہ سوار کی چیخنے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، اے ابو قدامہ، خدا کے لیے ذرا رک جائیے۔ ہم رک گئے۔ جب ہم نے دیکھا تو ایک شہ سوار گھوڑے کو کداتا ہوا آ رہا۔ آتے ہی اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کی رفاقت سے محروم نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، آپ ذرا چہرہ دکھا دیجیے تاکہ میں دیکھوں کہ اگر آپ جہاد لازم اور فرض ہے تو میں آپ کو اجازت دے دوں گا، ورنہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ جب اس نے چہرہ ظاہر کیا تو 14ویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت ناز و پرزدہ نو عمر جوان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے، آپ کا والد زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ شہید ہو چکے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا کہ آپ کی والدہ ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں، والدہ حیات ہے۔ میں نے کہا کہ آپ جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے لو، اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ آپ ان کے پاس ہی رہو کیونکہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے ابو قدامہ، کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں،
کہنے لگا کہ میں نے تو اسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے پاس سر کے بال کی رسی رکھی۔ آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید بنوں گا۔ میں اللہ کے واسطے سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے سے نہ روکیں۔ میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہوں۔ میں تیر اندازی اور گھڑ سواری کا اتنا ماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں، لہٰذا آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ میری والدہ نے مجھے قسم کھلائی ہے کہ میں زندہ واپس نہ لوٹاؤں۔ والدہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے، جب کفار سے مٹ بھیڑ ہو تو تم پشت نہ دکھانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو شہادت نصیب کی تو تم میری شفاعت بھی کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل اور میرے جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ شیخ ابو قدامہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا، خاص کر کے اس وجہ سے کہ یہ نو عمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اور اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا، چچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری صغر سنی پر رو رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ مجھ سے جھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے، مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بات کیا کرے گی؟ خیر، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا، اور دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے، چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی؟ تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ کہ گویا کہ ایک سرسبز شاداب پرکشش باغیچے میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزہ تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی، جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ واپس کہہ رہی تھی کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں زبر و جد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب و عالمتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ اور جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، خوش آمدید خوش آمدید۔ اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ نے فرمانے لگے کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کر رہے تھے کہ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کے لیے روانہ ہوئے۔
तैयार हुए इतने में किसी पुकारने वाले ने पुकारा, ए अल्लाह ताला के शहसवार और उसके दीन के मददगार, सवार होकर चलो और जन्नत की तरफ बढ़ो। तुम हल्के हो या बोझल, जल्दी निकलो। जो ही ये आवाज़ ख़त्म हुई तो लश्कर कुफ़ार नमूदार हुआ। अल्लाह उसको जलील करे। तो वो निड्डी दिल लश्कर था जो चारों तरफ फैल चुका था। हम सबसे पहले उस नौजवान ने लश्कर कुफ़ार पर ऐसा हमला किया कि उनमें अंदर तक घुसता चला गया। उसने कुफ़ार के चमकड़े को तितर बितर कर दिया और बीच में जाकर लश्कर कुफ़ार को तहस नहस कर दिया। कई बहादुरों को उसने मौत के घाट उतार दिया और कई कुफ़ार को ज़मीन पर बिछाड़ दिया। मैंने जब उस लड़के की इस तरह ताबड़तोड़ हमलों को देखा तो मैं उसके पास गया और उसके घोड़े की लगाम को पकड़कर कहा, ए मेरे बेटे, अब तुम वापस हो जाओ। तुम नौ उम्र हो, जंगी चालों का ज़्यादा तजर्बा भी नहीं। उसने कहा, चचा जान, क्या आपने कुरान की ये आयत नहीं सुनी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ए चचा जान, क्या आप ये चाहते हैं कि पीछे मुड़कर जहन्नम का हकदार बनूं? हम इसी गुफ्तगू में थे कि अचानक कुफ़ार ने हम पर एक बार की हमला कर दिया। ये हमला इस तरह सख्त था कि हर आदमी अपनी फ़िक्र में मशगूल हो गया। उस दौरान लड़के और मेरे दरमियान भी कुफ़ार हायल हो गए और हम एक दूसरे से जुदा हो गए। इस हमले में मुसलमानों की बड़ी तादाद शहीद हो गई। जब जंग रुक गई तो न ज़ख्मियों का हिसाब लगाया जा सकता था और न शहीदों का कोई हिसाब था। मैं अपने घोड़े समेत शहदा की लाशों में घूमने लगा। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं और सैलाब की तरह खून बह रहा था। शहदा के चेहरे खून और गुबार की वजह से पहचाने नहीं जाते थे और मैं घूम ही रहा था कि अचानक एक को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा जो घोड़ों के समूह के नीचे कुचला पड़ा था और उसके चेहरे और जिस्म पर गुबार लगा हुआ था और वो अपनी आखिरी सांस में ही कह रहा था, ए मुसलमानों, खुदा के लिए मेरे पास मेरे चचा अबू क़दामा को भेज दो। मैंने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसके करीब आया, देखा तो वो अपने खून के हौज़ में उलट पलट हो रहा था। कसरत खून और कसरत गुबार और घोड़ों के कुचले जाने की वजह से मैं उसको नहीं पहचान सकता था। मैंने उससे कहा, हाँ मैं अबू क़दामा हूँ। उस पर लड़के ने कहा, चचा जान, रब्बे काबा की कसम, ख्वाब की ताबीर सच्ची निकली। मैं उसके चेहरे पर झुक गया और पेशानी पर बोसा दिया और उसके चेहरे से मिट्टी और खून अपनी चादर से साफ़ करने लगा और कहा, है मेरे प्यारे बेटे, मुझे अपनी शफात में क़यामत के रोज़ ना भूलना। नौजवान ने कहा, आप जैसे मोहसिन को भुलाया नहीं जा सकता। आप अपनी चादर से मेरे खून को क्यों पहुँचते हैं? मेरा अपना कपड़ा ज़्यादा मुनासिब है कि उससे मेरा खून पहुँचा जाए। फिर उस नौजवान ने कहा, ए चचा जान, ये खून छोड़ दीजिए कि मैं अपने रब के साथ इसी खून में मुलाकात करूँगा। ख्वाब में जिसको मैंने देखा था वो सामने खड़ी है और मेरी रूह निकलने के इंतज़ार में है और मुझसे कह रही है कि मैं मुशाक़ा दीदार हूँ, मैं मुश्ताक़ दीदार हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाइए। ऐ चचा जान, मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने आपको सही सालिम वापस लौटा दिया तो आप मेरे खून आलूदा कपड़े मेरे मिस्कीन और गमगीन वालिदा तक पहुँचा दें ताकि उनको मालूम हो जाए कि मैंने उनकी वसीयत को पूरा कर दिया है और मुशरिकीन के मुकाबले में किसी बुज़दिली से काम नहीं लिया। आप उनको मेरा सलाम पहुँचा दीजिए और उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। ऐ चचा जान, मेरी एक छोटी सी बहन है जिसकी उम्र 10 साल है। मैं जब भी घर से बाहर जाता तो वो मुझे रुखसत करती और जब भी घर पर आता तो वो सबसे पहले मुझे मिलने आए और सलाम करती। इस दफ़ा जब मैं आ रहा था तो उसने मुझे रुखसत करते वक्त कहा था कि भाई जान, जल्दी वापस आइएगा, देर ना कीजिएगा। मेरी उस बहन से जब आपकी मुलाकात हो जाए तो उससे मेरा सलाम कहिएगा और फिर ये कहना कि आपका भाईजान कहता है कि खुदा हाफिज़, क़यामत में मुलाकात होगी। ये कहकर उस जवान ने कलमा शहादत पढ़ा और जाने आफरीन रब्बुल आलमीन के हवाले कर दी। हमने उसको उन्हीं कपड़ों में दफना दिया और वापस हो गए। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। अलकिस्सा, जब हमने इस गज़वा से फारिग होकर वापस रक़ा पहुँचे तो मैं उस नौजवान के घर गया। देखा तो उसी नौजवान की तरह उसकी खूबसूरत नन्ही मुन्नी मासूम बहन दरवाज़े पर खड़ी है और गज़वा से वापस लौटने वालों से पूछ रही है कि मेरे भाई को आप लोगों ने नहीं देखा? लोग जवाब देते कि हम उनको नहीं जानते। जब मैं उस बच्ची की तरफ बढ़ा तो वो कहने लगी, चचा जान, आप कहाँ से आए हैं?
میں نے کہا میں جہاد سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے، میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کے رونے کو قابو کیا اور بچی سے کہا کہ ابھی اپنی امی جان کو جا کر کہہ دو دروازے پر ابو قدامہ آیا، ان سے بات کرو۔ میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا تو وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، رنگ اڑ گیا۔ اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے ابو قدامہ، یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے؟ میں نے کہا پہلی خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کریں۔ تو اس نے کہا اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ نے اس کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہوگی۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ نے تیرا ہدیہ اور قربانی کو قبول کر لیا اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا۔ کہنے لگی کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا؟ میں نے کہا ہاں قبول کر لیا۔ کہنے لگی شکر ہے، الحمدللہ، یہ میرا آخرت کا سرمایہ بن گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن کو پہنچایا، سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے لڑکی کے خون آلود کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور زخمی دل اس گھر سے واپس لوٹ آیا۔ مجھے اس عورت کے صبر پر اب تک تعجب ہو رہا ہے۔ جب انسان اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اسے دنیا کی رعایا، رونقیں اور دلچسپیاں سب ہیچ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی محبت میں غرق ہونے کے بجائے آخرت کی محبت کو سامنے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ کو بھی یہ واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔